حد ہو گئی، اج ظلم دی انتہا ہو گئی۔ میں اللہ انہاں ظالماں دے مقابلے تے، میں اللہ شرک دے مقابلے تے، جے شرک باطل شرک دی شکل جو ہوئے، باطل کفر دی صورت جو ہوئے، باطل رسومات دی شکل جو ہوئے، باطل بدعات دی شکل جو ہوئے، اے باطل بیٹی نو زندہ دفن کرن دی شکل جو ہوئے، میں اللہ حق نو آج جڑا روپ ادا کیتا ہے، کسے دور دے اندر میں آدم نو حق بنا دیتا ہے، کسے دور دے اندر میں نوح نو حق بنا کے بھیجیا، اے فرعون دے مقابلے تے میں موسیٰ نو حق بنا دیتا ہے، جناب والا نافرمانہ دے مقابلے دے اندر میں حضرت یونس علیہ السلام نو حق بنا دیتا ہے۔ پر جبریل جا ہن جلدی چلا جا، ہن ہر پاسے شرک دے انبار نے، ہر پاسے کفر دی تل ڈالے، ایسے باطل دے اندر میں اللہ نے حق بنا کے آمنہ دے چاند نو بھیج دیتا ہے، حق بنا کے جنوں میں بھیج دیتا ہے انہوں آمنہ دا چن کہندے نے، انہوں جنوں میں حق بنا کے کھلے ہیں انہوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، انہوں جنوں میں حق بنا کے بھیجے ہیں انہوں بدر الدجا کہندے نے، انہوں جنوں میں حق بنا کے بھیجے ہیں انہوں جناب والا فخر الرسول کہندے نے، جنوں میں حق بنا کے بھیجے ہیں انہوں آمنہ دا چن کہندے نے۔ جبریل ویکھتے شہینا میرا سونا کی میں کلا تنے تنہا غار دیاں تنہائیاں دے اندر آ کے بیٹھے تے میرا نبی ذکر پیا کر دے، میرا نبی امت دا فکر پیا کر دے، جانا اے میرا سونا بیٹھا ہے میں اللہ کہنا ہوں، جا میرا نبی کلا بیٹھا ہے میرا قرآن لے جاؤ تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے، قرآن دی سمجھ اودوں آوے گی جدوں اے قرآن پڑھن والے ہونٹ میرے مصطفیٰ دے ہون گے۔ میرا سونا قرآن پڑھدا جائے گا، جناب والا میرے آقا علیہ السلام غار دے اندر تشریف فرمانے، اے فیض القرآن دے رہن والے آئے، اگر طالب علم توجہ ہوئے آ میں مختصر کرنا، میرا سونا غار دے اندر بیٹھے اللہ دا پیغام لے کے حضرت جبرائیل آ گئے، آ کے میرے محبوب دے سامنے علماء نے لکھے ہے سیرت المصطفیٰ دے اندر لکھیا ہویا ہے، حضرت جبرائیل آ گئے انہوں نے آ کے میرے محبوب دے سامنے اللہ دے حکم دے مطابق ایک تختی کر دیتی تے نال اشارہ کیتا اقرا، یہ اشارہ کیتا توجہ ہے تو ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہ جنہ دی کوئی نہیں تیری بھی کوئی نہیں ایڈا نیڑے ہے میرے پتہ ہے وہ میرے نظر آ گیا سارے کے نہ ہونے باقی تو صحیح نہیں سارے یہ تو مجذوب آدمی ہے بخشیا ہے اے ماشاءاللہ ہے۔ چلو پھر ہے توجہ میں دیکھو نا مہمان باہر ہوندے نے نا ہن بھی ایک قاری صاحب بھائی صاحب آ گئے ہن سارے ادھر ہونا نا ویکھن لگ پے میں ایڈی مشکل دے نال تمہید جوڑی ہے تے کوشش کیتی ہے میں کوئی گل پیڑ پلے پا دیا، شعر بھی مینوں آوندے نے نعتاں بھی مینوں آوندیاں نے ٹھیک ہے، پر میں چاہنا کہ گل جو کہ محفل قرآن کی ذرا قرآن پڑھیے، ساڈا معاشرہ بڑا عجیب ہے قاری صاحب گلا شکوہ کی کرنا اسی آپس وچ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ نعت پڑھے شعر پڑھے اسی پڑھنے ہیں سننے بھی ہیں پڑھنے بھی ہیں، لیکن لوگ نچھاور کر دے ہر شے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھے آ جائے تو پھر بھی ذرا بندہ، کیونکہ نبی نے دنیا تے قرآن پڑھے حضور علیہ السلام نے جو قرآن پڑھے ہے نا اس وقت معاشرہ سمریا ہے ٹھیک ہے۔ تے توجہ میں گزارش کرنا چاہنا میرے آقا غار وچ بیٹھے نے، حضرت جبرائیل آ گئے آ کے اج کر کے سامنے تختی کر دیتی تے نال اشارہ کر کے کہندے نے اقرا، امر دا صیغہ ہے علماء جان دے نے مانا کی ہے پڑھ، کی مانا ہے چلو جی ادب لے آو تے پڑھیے، اردو چ کر لینے گل پڑھیے۔ میرے نبی نے انج کر کے جبریل ال ویکھیا جڑی پہلی گل سی او تے میں چھڈ دتی، پہلے حضرت جبریل نے تعارف کرایا
انا جبریل وانت محمد الرسول اللہ. اپنا بھی تعارف کرایا, میرے نبی نو بھی دس دیتا ہے کہ جدو تسی غار وچ آئے ہو ادو محمد ابن عبداللہ سو, جدو مکے دیاں گلیاں چ ٹردے سو ادو محمد ابن عبداللہ سو, جدو مکے دی وادی دے اندر بکریاں چراندے سو ادو محمد ابن عبداللہ سو. اج میں جبریل آیا ہوں تے میں اپنی مرضی نال نہیں آیا ہوں, میں رب دے کلے ہوئے میں رب دے دتے ہوئے مشن دے مطابق آیا ہوں, تو آٹے وال آیا ہوں کہ میں آکے او دے حکم دے مطابق پیادہ سناوا ہوں کہ وَأَنْتَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ. تسی صرف محمد ابن عبداللہ نہیں رہے بلکہ محمد الرسول اللہ بن گئے ہو. تے میرے معزز سامعین آپ اندازہ کرو نا کہ اس وقت میرے محبوب دے چہرے دے انوار دا کی عالم ہوئے گا, زلفاں دی رانائی دا کی عالم ہوئے گا کہ جدو میرے سونے نے انج کر کے اللہ دے حکم دے مطابق قرآن نو دیکھیا سنیا تے پڑھیا تے قرآن میرے نبی دے سینے وچ فٹ ہو گیا. جو ہے قرآن کریم نے ایک مقام تے خود گل کھولی ہے. قرآن کہندا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماندے نے ایک قرآن اگر اسی اتار دیندے نا ہائے پہاڑاں تے پہاڑاں دے اندر وہ جرت ہمت نہیں کہ وہ ساڈے قرآن دا پہاڑ چک سکن ہیں, لیکن دوجے مقام تے قرآن نے کیا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ سبحان اللہ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. اللہ کہندے نے کہ ایک پاسے پہاڑ نو اے گل آکھی ہے کہ اے دا پہاڑ جو نے کہا میں چک نہیں سکدا, تے دوسرے پاسے انسان نال گل کیتی ہے تے نے کہا سب کچھ قربان. سبحان اللہ. انہیں کی کیا ہے, انہیں کیا اللہ میری اپنی جان پاویں نہ رہے میں قرآن تے داغ نہیں ہون دیندا, یہ دا دھیان رکھا گا. تے کیا ایک قرآن کریم جڑا ہے یہ جڑا انسان ہے کیا ایدیاں لتاں دے اندر پہاڑ تو زیادہ مضبوطی ہے؟ سوال ایک دیکھو نا, ادھر انکار ہو گیا ادھر اقرار ہو گیا, انہیں مضبوط ہو کے انکار کر چھڑیا تے انہیں ماڑا جہا ہو کے تے اقرار کر چھڑیا. بولو نا یار وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے سنو انسان واسطے قرآن بھی رحمت ہے تے میرا مصطفیٰ بھی کی ہے. بولو میرا مصطفیٰ بھی کی ہے رحمت ہے. وہ دی ایک دلیل ہے وے کہ وحی الہی دی اتنی زیادہ شدت اور سختی ہوتی تھی وحی الہی کی. کہندے نے کہ نبی علیہ السلام آپ تے جدو وحی دے آثار ہوندے سن نا, حضور اگر کسی سواری تے ہوندے سن تے وحی دے بوجھ دی وجہ تو سواری بہ جاندی, اونٹنی تھوڑا بھار تے نہیں چکدی, انہیں بہ جانا. ایک صحابی فرماندے نے حضور میرے نال بیٹھے نے, نبی علیہ السلام دی ران مبارک میری لت دے اوتے پئی ہے, نال لگی ہوئی ہے, وہی آ گئی تے میری لت دے اوتے اینا کو بھار پے گیا مینوں انج لگے تے میری ہڈی ہنے ہی ٹوٹ جانی ہے, اینا بوجھ. یا اللہ قرآن ایڈا بھارا ہے. اللہ فرماندے نے بھارا بڑا ہے پر تواڈے تے بھار میرے نبی نے پین نہیں دیتا. بولو یار بولو. لو جو قرآن اٹھایا مصطفیٰ دے سینے چ رکھ دیتا سارے بھار مصطفیٰ چکے گا. ہاں ہن اصول اے کہ کوئی 8 سال دا بچہ ہوے تے پاوے 80 سال دا بابا ہوے 90 سال دا بزرگ ہوے, قرآن کریم دے سارے بوجھ تے بھار میرے مصطفیٰ نے چک لے نے. ہن جیڑا قرآن ول آوے گا وہ قرآن دے سینے چ آسانی نال فٹ ہو جائے گا. دینی مدارس دیاں یہی تے خدمات نے. میں کلاساں وچ بیٹھے بزرگ بھی ویکھے نے. گزشتہ سال چونکہ فیس بک دا دور ہے, سوشل میڈیا تے دیکھیا جتھے مدارس دے اندر
طلبا امتحانی سینٹر سے بہ کے امتحان دے رہے ہیں نا. پچھلے دنوں ایک چلی سی بہت زیادہ, ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی 80-90 سال عمر بہ کے امتحان دے رہے ہیں. کسی نے پوچھا تسی, انہیں کہا جی یہ دین دا علم جڑا ہے یہ ذوق یہ نہیں ویندا عمر کنی ہے. بولو نا. تے پھر تانوں ایک مزے دی گل دساں, نہ یہ دین دا علم اے ویندا ہے کہ دی عمر کنی ہے, تے نہ ہی قرآن اے ویندا ہے کہ یہ رنگ کیڑا ہے. سبحان اللہ. او بولو روزے دارو, تانوں ہنے تو روزہ لگن لگ پیا, رمضان چلے کافی دن باقی ہے. بولو ذرا ہمت کرو. ہیں اوے نہ قرآن اے ویکھے اے دی عمر کنی ہے, نہ رنگ ویکھے نہ نسل ویکھے, نہ کی ویکھے. اے قرآن سینے چ منتقل ہو جاندا ہے, پاویں ابو بکر مکے دا تاجر ہووے. نہیں نہیں اینی کو سبحان اللہ نال میں گل نہیں کردا ہوندا. توجہ کرنا, اے قرآن منتقل ہو جاندا ہے پاویں خطاب دا پتر عمر ہووے. قرآن منتقل ہو جاندا ہے پاویں رنگ دا کالا حبشی النسل, اکھاں چھوٹیاں ہونٹ موٹے, بظاہر حسن نال تعلق کوئی نہیں, لیکن بلال جدوں تڑپدا ہے تے پھر قرآن اے دے لو وچوں بولدا ہے. اکو ہی آواز بلال دے بدن وچوں آوندی ہے, آہدن. بلال کہندا چونکہ میں سودا کر لیا رب نال, ہن جان تے جا سکدی ہے, پر میں بلال وعدہ خلافی نہیں کر سکدا. میرے معزز سامعین, میں گزارش کرنا چاہنا, حضرت جبریل غار چھائے نے آ کے اقرا, میرے محبوب فرماندے نے مانا بیکاری, پھر فرمایا اقرا مانا بیکاری, اقرا مانا بیکاری. جبریل کہندے نے پر حضور فرماندے نے میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں. حضرت جبریل پھر واپس اللہ کہندے نے جبریل تو بھی تے اقرا کہیں جانا ہے, میرے نبی دے سامنے میرا نام بھی تے لینا. میرے سونے نو پتا تے چلے نا کہ تینو کلیا کنے میں, تیریاں ڈیوٹیاں لائیاں کنے نے, تینو نبی کل بھیجن والا کون ہے. ہن حضرت جبریل آئے نے آ کے کہندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق, تے علماء نے لکھے ہے. ہن میرے نبی نے اے نہیں آکھیا مانا بیکاری کہ میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں, بلکہ میرے نبی نے اگے پڑھنا شروع کر دیتا. میں کہا ربا ایک گل ہن مینوں تو بھی دسنا, ہن تے تیرے نبی دی زبان چل پئی, گویا کہ قرآن جاری ہو گیا ہے. اللہ فرماندے نے ذرا تھوڑا جہا پیچھے چلا جاؤ, میں تینوں ایک ماں اپنے پتر دی جدائی وچ تڑپدی دکھاواں. ایج کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو چک لیا. تھوڑا جہا بولو, اپنے پتر نو چکیا تے اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم تو جڑا میرے کو پتر منگیا سی مل گیا ہے؟ یا اللہ مل گیا ہے. فرمایا چل ہن ہے, کہندے نے نا کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دیکھا یا اللہ پتر تے لب گیا ہے. اللہ فرماندے نے پتر مل گیا ہے لیکن امتحان ہلے ختم نہیں ہویا. بولو نا, امتحان ہلے ختم. یا اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا ہن اشارہ, توجہ, ہن اپنے اس پتر نو چک لے. جنہ دے پتر ہے نے وہ تے کہہ چھڑو سبحان اللہ, جنہ دے کوئی نہیں رب انہاں نو بھی عطا کرے. سبحان اللہ. توجہ یار, میں سبحان اللہ تو علاوہ کچھ ہے منگی ہے سبحان اللہ تسی نہیں دے رہے تے مولانا انہاں نو دسو کہ میں کوئی گجرا ٹرک لے کے نہیں آیا جڑا میں انہاں دی سبحان اللہ لد کے تے نال لے جانی ہے. جیڑی تساں کہنی او دا ثواب تانوں ہونا ہے. لیکن یہ مینوں نا کھانے دے ٹائم تے کہہ رہے سن کہ چاہ مولویاں دا پٹرول ہوندا ہے. یہ مینوں کہہ رہے سن تے میں کہا پھر جویں دا پٹرول ہوے گڈی بھی اوویں دی چلدی ہے. میں کوئی نہیں چاہ پیتا, لیکن یہ کہ تہاڈی چاہ میں ضرور رکھنا وا. ٹھیک ہے, تسی اگر سبحان اللہ دیو تے میں جملہ دیاں ذرا اسی طرح جاب دے رہنا, تانوں کی منٹ بعد نیندر آ جاندی ہے. توجہ کرنا ذرا, گزارش. حضرت جبریل نے پتر چوک لیا. یا اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا ہن کرنا کی ہے,
تو ہے میرا یار، ابراہیم تو ہے میرا یار، تے میں اللہ بھی ہاں تیرا بیلی، میں بھی تیرا یار، تے میں تیری یاری دا پتہ ادھر ہی کر لیا سی۔ آواز نو چھیڑیا تے نہیں سپیکر دی؟ ٹھیک ہے، چھیڑنا بھی نہیں، توجہ، میں تیرا پتہ ادھر ہی کر لیا سی۔ حضرت ابراہیم نے جدوں نمرودیاں نے چوک کے اگ دے حوالے کیتا نا، اینج کر کے حضرت خلیل علیہ فضا دے وچ نے تے فرشتے آ گئے، آ کے کہندے نے اسی رب کولوں پوچھ آئے ہاں، ٹائم بڑا تھوڑا، بس تسی اگ دے قریب ہو، جے اجازت دیو تے ایتھے ہی اگ بجھا کے تانوں بچا لئیے، یہ سبحان اللہ سارے آنکھوں تے جملہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے تانوں کیوں آکھاں؟ بولو یار، تواڈے نال کیوں گل کراں؟ میں ابراہیم ساری زندگی خالص توحید بیان کرتا رہا، میں آج پتا مینوں تسی رب کو پوچھ کے آئے، لیکن میں اس کے باوجود تواڈے نال گل نہیں کرنی۔ جہدے نام تے میں آگے جا رہا وہ بھی تے ویندا ہے نا پیا، وہ بھی تے ویکھ رہا ہے نا۔ تے ہن حضرت جبریل چپ ہو گئے، نبی حضرت ابراہیم فرماندے نے میں جانا تے میرا یار جانے، میں بھی ایویں یاری نہیں لائی، اساں بھی تھاں ویکھ کے لائی ہے، کتھے لانی چاہیے ہے، تو پیچھے ہٹ۔ تے حضرت جناب والا ابراہیم اگ ول جا رہے نے، اگ ول جا رہے، انج کر کے اگ ول پہ جاندے نے، تے میں کہ یا اللہ ابراہیم نبی بھی نے تے تیرا یار بھی ہے، اللہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے تو چھپ کر جا، جتھے جا کے بندے دی عقل جواب دے دیندی، جتھے جا کے صدر دی صدارت دی پاور مک جائے، جتھے جا کے وزیر اعظم دے اختیارات ختم ہو جاندے نے، جتھے جا کے وزیر اعلیٰ دے اختیارات مک جاندے نے، جتھے جا کے جنرل صاحب دے اختیارات ختم ہو جاندے نے، جتھے جا کے بادشاہ دی قوت جواب دے دیندی، جتھے جا کے انسان دی عقل ختم ہو جاندی ہے، اوتھوں میری قدرت دا آغاز ہو جانا ہے۔ یا اللہ ہن کی کرے گا؟ اللہ فرماندے نے میں کرنا کی ہے، اللہ ہن کی ہوئے گا؟ تیرا یار اگ ول پیا جاندا ہے، اللہ فرماندے نے تسی سارے پیچھے ہٹ جاؤ، اور مینوں تواڈے اے سی دی کوئی ضرورت نہیں، مینوں تواڈے پکھے دی کوئی ضرورت نہیں، مینوں تواڈے پانی دی کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ ابراہیم نو بچاواں گا، کیونکہ پھسیاں نو کڈن والا کون ہے؟ سارے بولو یا اللہ کیویں بچائے گا؟ اللہ فرماندے نے تسی پیچھے ہٹو تے ویکھ لینا کیویں بچانا۔ ہن سٹھن والے اگ وچ سٹیا، کتے سٹیا ہے؟ لیکن کہندے نے کہ انج کر کے ایک واری نمرود چڑھیا کسی اتلی منزل تے اتنے چڑھ کے حضرت ابراہیم ال ویکھ کے کہندا ابراہیم میں جو ویکھ رہا واقعی یہ صحیح ہے؟ بولو یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہ وہ کنک ایتکا دگنی نکلے، آ جڑی کو چندرا چندرا پیا نا پچھلے دنوں اللہ اینوں بھی رحمت ہی بنا چھڑے۔ میں سویرے آیا سا جدوں ڈوڈو سلطان اڈے تے اتریا تے میرے کسے دسیا جی اتنے چندرا بڑا پیا ہے، ایک بندہ پریشان سی جی زمیناں، میں کہا تسی کاتوں پریشان ہو گئے ہو؟ تسی تے کنک پا کے تے آ کے سو جاندے ہو تے ایک کومپل نو زمین چوں کڈدا کون ہے؟ دسو نا، ایویں ٹینشن لے گئے ہو؟ تسی صرف اللہ دا حق ادا کرو، اپنی زمیناں دا عشر پورا کڈو، اللہ دی قسم اٹھا کے گل کہنا تانوں کھاد پان دی بھی ضرورت ہے۔ میرے کو تفصیل نہیں ورنہ میں تانوں ایک گل سناندا، وقت نہیں میرے کو، میں جو کہنا چاہنا ادھر آ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، یا اللہ ہن کی ہوئے گا؟ فرمایا ہن کی ہونے؟ اللہ فرماندے نے ایسا کہہ دیتا کلنا، سبحان اللہ پوری کرو، ایسا کہہ دیتا یا اللہ کی، فرمایا یا نارو کونی نی اگے، یا اللہ آگ بھی تیری گل سن لیندی ہے، اللہ فرماندے نے تہاڈی نہیں سنتے میری سارے سن لیندے نے۔ بولو اور سنن سنان دی بحث وچ پھسن والے ہو بولو، ہن کئی وچوں اے سوچدے نے مولوی ہوے حیات مار بیان کرے، مینوں کوئی نہیں آوندی حیات مار،
میں صرف اینی کو گل ہی کردا ہوں نا اللہ فرماندے نے ویکھو تے صحیح تانوں نہیں پتا مولوی منبر تے بیٹھا ہوے اونوں نہیں پتا مجمع چ میرے بارے کیڑا بندہ کی پیا سوچدا ہے نبی منبر تے بیٹھا ہوے اونوں نہیں پتا عبداللہ ابن ابی میرے بارے کی پیا سوچدا ہے موسیٰ میدان وچ کھڑا ہوے اونوں نہیں پتا فرعون میرے بارے کی پیا سوچدا ہے لیکن اللہ فرماندے نے میں تے ساریاں جاننا اے میرے بندیا تو جدو رات دی تنہائی دے اندر اپنی اولاد دے غم دا دکھ لے کے معاشرے دے دکھ لے کے جدو میرے ول آنا ہے آ کے میرے سامنے کھڑا ہو جانا ہے او گل ہلے تیرے دل وچ بھی نہیں ہوندی مینوں تے پہلو ہی پتا ہوندا ہے کہ تو میرے کولوں منگن کی بات ہے تو میرے نال گل کیڑی کرنا چاہنا ہے تائیں تے حضرت سلطان العارفین نے کربلا کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے اور دل دریا سمندروں رب دلاں دیا جانے اللہ فرماندے نے ایسا آرڈر کر دیتا نہیں اگے یا اللہ کی حکم فرمایا تیرے اندر جلان دی طاقت میں رکھی ہوئی ہے آگ نہیں جلاندی جو ہے آگ نہیں جے ساڑ دی آگ دے وچ رب دا حکم ساڑ دا ٹھیک ہے یہ اللہ آگ ویکھو نا حضرت ابراہیم یا اللہ میں کی کراں فرمایا پردہ سبحان اللہ حالے تے قاری صاحب مینوں قرآن دے اوسڑ جے میں قرآن اگے رکھ لیندا تے پھر تے میں تانوں چلنے نہیں سی دینا ایک ایک ایت سامنے آ جانی سی قرآن کہندا ہے یا نارو کونی یا اللہ کی گل فرمایا بردوں و سلام جے سبحان اللہ پوری آنکھوں تے گل پوری کراں بردوں و سلام نی اگے ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا یا اللہ میرے وچ تے پہلے دن تو چلان دی طاقت رکھی میں ٹھنڈی ہو جاواں اللہ فرماندے نے میرے نال طاق نہ کر میرے نال بحث نہ کر میرے نال گلاں نہ کر تو اگے تے میں تیرا رب اگے تے میں تیرا خالق ہوں ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا اے میرے ابراہیم نہیں ٹھنڈی ہو جا تے ٹھنڈا موسم تے مریدا بھی ہوندا ہے ٹھنڈا موسم تے کمراہٹ دا بھی ہوندا ہے ٹھنڈیاں وادیاں تے شبابیاں بھی ہوندیاں نے ادھر بندہ جائے تے سردی لگن لگ پیندی ہے اینی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرا یار وچ ٹھنڈ چ بیٹھا نظر آوے اینی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم نو سردی لگن لگ پوے بلکہ میں اللہ اعلان کر کے کئی ناوال پردم پردہ پردوں و سلام میرے ابراہیم نے اینی ٹھنڈی ہو جائے اگر دونوں طرف دے میرے علماء معذرت نے جملہ دینا چاہنا میری اصلاح کرن تے میں انج کما کہنا چاہاں گا اللہ فرماندے نے انج کر کے ٹھنڈی ہو جائے کہ لوکاں نو پارو اگ نظر آوے ابراہیم نو جنت نظر آوے عنوان تے طویل ہے میں ادھر ایویں ٹور پیا دسنا میں چاہنا نعرہ تکبیر تاجدار تکبیر شان رسالت شان صحابہ حضرت مولانا علامہ عبدالقدوس گجر صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس گجر صاحب بس ہمارے شیخ مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے تے بس میں ہن جڑی گل کراں گا انشاءاللہ او دے تے پورا رہاں گا ایویں 2-4 منٹ کی خیال ہے
بولو بھائی توجہ ہے سارے دی ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ میں گزارش یہ کر رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانات کراس کردے کردے باہر آئے، پتر منگیا، رب دے دیتا، جھولی بھر دیتی۔ اللہ فرماندے نے ہن اس پتر نو چوک کہندے نے کہ پتر جمدے ہی پیواں دیاں باہماں ہوندے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماندے نے ابراہیم کیونکہ تو میرے نال لا لئی یاری تے اے ہن ازمائشاں ہوندیاں ہی رہنیاں نے، کیونکہ جڑی میں آگے گل کیتی ہے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہن اینو ذرا پتر نو بھی چک لے تے اپنی اہلیہ نو بھی نال لے لے تے چل میرے ابراہیم میرے حکم دے مطابق ٹر پاؤ۔ رستے چ کی ہویا تفصیل دا وقت نہیں، ایک مقام تے جا کے اللہ پاک دی طرفوں اشارہ ہویا بس ایتھے ہی رک جا، ایتھے اپنی بیوی نو چھڈ دے، ہن توجہ کرنا، اپنے بچے نو بھی ایتھے ہی چھڈ دے، جڑے تھوڑے جیاں کھجوراں تے تھوڑا جہا پانی تے جو دے کے ابراہیم واپس مڑے نے تے مڑ کے پیچھوں ویکھنے دا بھی حکم کوئی نہیں۔ میرے معزز سامعین دیکھتے سہینا، اج امتحان اسی کراس کدی نہیں کر سکدے، اللہ پاک نال جنہاں دا تعلق تے قربت ہوے او یہ میں دے امتحان کراس کر سکدے نے۔ حضرت خلیل اللہ دی اہلیہ سیدہ ہاجرہ نے پچھوں آواز دیتی، اے ابراہیم اینی دیر بعد رب نے سانو پتر دتا ہے تے تو پتر نو چھڈ کے جا رہے ہیں، مینوں بھی پہاڑاں دے حوالے کر چلے ہو، ایتھے تے پانی بھی کوئی نہیں، ایتھے تے انسان بھی کوئی نہیں، ایتھے جنگل بھی کوئی نہیں، ایتھے درخت بھی کوئی نہیں، ایتھے چٹیل میدان ہے، سانو کدے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ذرا گل تے دسو نا، ذرا میری آواز تے سنو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی نال چلدے جا رہے نے، پیچھے مڑ کے ویکھن دا بھی آڈر کوئی نہیں، پیچھے مڑ کے ویکھن دا بھی حکم کوئی نہیں۔ ہن ابراہیم علیہ السلام آپ دے جدوں نظراں تو بیوی تے بچہ دونوں اوجل ہو گئے، دور ہو گئے، ہن ابراہیم دیاں اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے، رون لگ پئے، تڑپ کے کہندے نے، اے میرے رب کریم، یا اللہ تو مینوں آدر کیتا، اللہ میں تیرے تعلق دی بنیاد تے کلا نمرودیاں نال ٹکرا گیا، میں اودی بادشاہ دی جناب ٹینشن نہیں لئی، میں اودی بادشاہت تو مرعوب نہیں ہویا، میں ٹکرا گیا، میں بتاں نو توڑ کے رکھ دیتا، میں انہاں کولوں نہیں ڈریا، میں قوم نال پورا مقابلہ کیتا، انہاں مینوں اگ وچ سٹیا، میں تیرے تو علاوہ کسے دے سامنے دامن نہیں پھیلایا۔ اللہ